جنہاں نو رب العالمین نے اس کائنات دی ہدایت اور رہنمائی واسطے نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین حضرات، اس پرفتن دور دے اندر ظلم دا بازار بہت گرم ہے۔ ہر طاقتور بندہ، ہر امیر بندہ، ہر پاور رکھنے والا اپنے تو غریب لوگاں تے ظلم کر رہا ہے، انہاں دا حق مار رہا ہے، انہاں دا مال ناجائز طریقے نال کھا رہا ہے، مال نو ہڑپ کر رہا ہے۔ اج دے عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں ظلم دے حوالے دے نال چند گزارشات پیش کرنا چاہنا۔ سب تو پہلے میں دسدا جاواں کہ ظلم کیا کینوں جاندا ہے۔ ظلم دیاں کئی قسماں نے۔ کسے مسلمان مومن بندے دی عزت نو داغدار کرنا، اندے تے الزام لگانا، تہمت لگانی، انہوں بے عزت کرن دی کوشش کرنی، میرے بھائیوں یہ بھی ظلم ہے۔ اور دوسری، کسی دا مال ہڑپ کر جانا، مال کھا جانا، چوری دے ذریعے، ڈکیتی دے ذریعے، یا ویسے مال تے قبضہ کر لینا، یہ بھی ظلم ہے۔ اور تیسری بات، کسے مسلمان بندے نو ناحق قتل کر دیتا جائے، اندہ خون بہایا جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساریاں قسماں ظلم دے وچ شامل نے۔ اسی اپنے آپ نو دیکھنا ہوئے گا، سانو یہ محاسبہ کرنا ہوئے گا کہ انہاں قسماں دے وچ کتے اسی تے شامل نہیں، ملوث نہیں۔ اسی کسے دا مال تے نہیں کھا رہے ناجائز طریقے دے نال، ساڈے ہاتھ تو، ساڈی زبان تو کوئی مسلمان تنگ تے نہیں، ساڈی طرفوں کسے نو کوئی تکلیف تے نہیں پہنچ رہی، اسی کسے دا ناحق قبضہ کر کے تے نہیں بیٹھے۔ غور کر دے جانا، قرآن مجید دی جڑی آیت میں تساں احباب دے سامنے پڑھی ہے، تلاوت کیتی ہے، مالک کائنات نے اس آیت دے وچ ایہی بات سانو سمجھائی ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اے لوگاں نے شاید گمان کر لیا ہے، یہ دنیا والے یہ سمجھ بیٹھے نے کہ اسی جیڑا ظلم کر رہے ہیں، لوگاں تے زیادتیاں کر رہے ہیں، شاید اللہ نو اس بات دا علم نہیں، اللہ اندے تو بے خبر ہے۔ حالانکہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے انہاں لوگاں نو اس دن تک مہلت ملی ہے، ٹھل ملی ہے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن دے تک اللہ نے انہاں نو مہلت دیتی ہے ظالمانو، جس دن انہاں دیاں اکھاں جڑیاں نے وہ پتھر بن جان گیاں،
اپنے سراں نوں اٹھا کر کے یہ چل دے ہون گے لا یرتد الیہم طرفہم اور جڑی انہاں دی اپنی نظر ہے انہاں دی طرف مڑ کے نہیں آوے گی وَأَفْئِدَتُهُمْ ہَوَا اور اس دن انہاں ظالماں دے جڑے دل نے بد حواس ہو جان گے۔ تو میرے بھائیوں غور کر دے جانا بڑے اختصار دے نال میں چند باتاں عرض کرنیاں چاہنا۔ اللہ ذوالجلال نے یہ بات سمجھائی ہے کہ دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اگر اے چند دناں دی تانوں مولت ملی ہے زندگی دیاں چند ساواں ملیاں نے تو انہاں ساواں دے وچ اپنے ہاتھ تو اپنی زبان تو اپنی طاقت دا استعمال کردیا ہویاں کسے نو تسی تنگ نہیں کرنا کسے تے ظلم اور زیادتی نہ کر لیا جے۔ جس بندے نے ظلم کیتا کسے دے نال اور کسے تے زیادتی کیتی مال کے کائنات اس بندے دے جس بندے تے ظلم ہو رہا ہے اللہ ذوالجلال دی مدد اس مظلوم دے نال ہمیشہ ہے۔ غور کر دے جانا ویسے تے کنڈوں پیچھے کسے دی گل کرن دی اجازت نہیں ہے، کنڈوں پیچھے کسے مسلمان دی برائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن واحد مظلوم بندہ ایسا وے کہ جنوں اللہ ذوالجلال نے اجازت دیتی ہے کہ وہ جس بندے نے ظلم کیتا ہے اس ظالم دی کنڈ دے پیچھے بھی یعنی ان دی عدم موجودگی دے وچ بھی وہ بندہ اپنا دکھڑا بیان کر سکتا ہے اپنا ظلم بیان کر سکتا ہے۔ قرآن مجید تے غور کرنا اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن تے غور فرماندے جانا ویسے تے اللہ ذوالجلال نے انسان نو کنڈوں پیچھے گل کرن دی اجازت نہیں دیتی کسے مسلمان دی برائی کرن دی اجازت نہیں دیتی، لیکن یہ چھٹا پارا ہے تے قرآن تے غور کر لینا اللہ فرماندے نے لا یحب اللہ الجہر لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کوئی بندہ کسے مسلمان دی کانڈ دے پیچھے کوئی ان دی برائی بیان نہ کرے لیکن جس بندے دے ظلم ہویا ہے جڑا بندہ مظلوم ہے اگر وہ بندہ اس ظالم دی عدم موجودگی دے وچ بھی اپنا دکھڑا کسے نو سنانا چاہتا ہے تے میں اللہ دی طرف اجازت آنے اللہ اکبر کبیرہ کیوں واللہ وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ ذوالجلال ہر بات نو سنن والا ہے اور ہر بات دا علم رکھن والا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سامنے حضرات صحیح بخاری دی حدیث ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحابی بیان کردے نے کہ امام کائنات نے سانو 7 کم کرن دا حکم دیتا ہے نا امرنا رسول اللہ اللہ ذوالجلال دے پاک
پاک نبی نے 7 کم کرن دا حکم دیتا ہے اور 7 کماں تو منع کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیڑے کم کرن دا حکم دیتا ہے؟ اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں غور کر دے جانا ہے۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ مومن نے انہوں چاہیے کہ وہ سب تو پہلے اگر کوئی مسلمان بیمار ہوئے تے ان دی جا کے بیمار پرسی کرے۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ بیمار ہو جاوے مسلمان نو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی دی جا کے بیمار پرسی کرے، ان دی عیادت کرے۔ اور دوسرے نمبر دے آقا فرماندے نے اگر کوئی مسلمان فوت ہو جاوے ان دے جنازے دے وچ شرکت کریا کرو، ان دا جنازہ پڑھیا کرو۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ جنازہ پڑھے گا، اگر جنازہ پڑھے گا مالک کائنات احد پہاڑ جنہ ثواب عطا کر دیں گے، احد پہاڑ جنہ ثواب عطا کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال تیسرے نمبر تے آقا نے جڑا کام کرن دا حکم دیتا ہے، آقا فرماندے نے جڑا بندہ اگر تواڈے کول بیٹھا ہویا مسلمان بندہ اگر کوئی چھک ماردا ہے، اگر وہ چھینک ماردا ہے تے مسلمان نو چاہیے کہ ان دی دعا دا جواب دے وے۔ لازم ہے کہ ایک مسلمان ہو چھک آئیے تو انہوں دعا پڑھنی چاہیے اور جیڑا کول بیٹھا ہے انہوں بھی ان دا جواب دینا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور چوتھے نمبر دے آقا فرماندے نے وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، اگر کوئی توانوں دعوت دیندا ہے، اگر کوئی توانوں دعا دیندا ہے تے انہوں قبول کیتا کرو، اگر کوئی دعوت دیندا ہے تو انہوں قبول کریا کرو۔ اپنی اناواں نہ دکھایا کر، اپنے غصے نہ دکھایا کر، انہوں ماضی دیاں گلاں یاد کروا کر کے انہوں یہ میں نے نہ ماریا کر کے فلاں ٹائم تے تو نہیں آیا تے ممی نہیں آنا، نا مسلمان دا ہے شیوا نہیں۔ آقا فرماندے نے کوئی دعوت دے وے تو انہوں قبول کرو۔ اور مال کے کائنات پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے 5واں کام تسی یہ کرنا ہے، سلام نو عام کر دینا ہے۔ وَأَفْشَعِ السَّلَامَ، آقا فرماندے نے وَأَفْشَعِ السَّلَامَ، سلام نو عام کر دے وہ، سلام عام کر دے وہ۔ ہر گزرن والے بندے نو سلام کیا کرو، ہر جان والے نو، ہر اٹھن بیٹھن والے نو سلام کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور چھٹا کام جیڑا میں عرض کرنا چاہنا ہے، آقا فرماندے نے وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، اگر کوئی توڑا مسلمان بندہ اگر کسے مصیبت وچ پھسیا ہویا ہے، اگر کسے پریشانی چ پھسیا ہویا ہے تے ان دی مدد کیتا کرو نال۔ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، مظلوم بندے دی مدد کیتا کرو نال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور محبوب کائنات نے جڑا 7واں کام کرن دا حکم دیتا ہے نال، آقا فرماندے نے وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، تقسیم تے راضی ہو جایا کرو۔ اللہ ذوالجلال نے جو کچھ دے چھڑیا ہے اندے تے راضی رہنا ہے، خوش رہنا ہے، نہ شکری نہیں کرنی۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماندے نے جڑے بندے نیک اعمال کرن گے یہ سارے اعمال کرن گے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال ایک کم کرن والیاں نو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا، جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ اور قرآن مجید تے غور فرماندے جانا، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اللہ ذوالجلال دے قرآن تے غور فرماندے جانا، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ من ذکر او انثى وهو مؤمن،
فاولئک یدخلون الجنہ۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن مجید تے غور فرماندے جانا ہے، فرمایا من مرد ہون یا عورتاں ہونا ہے وہ نیک کام کر دینے، نیک عمل کر دینے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط وے کہ ایمان دی حالت وچ ہونا ہے، نیک عمل کرن گے جڑے 7 کام میں دسے نے۔ محبوب کائنات نے اپنی نبوت والی زبان جو حکم دیتا ہے نا ہے، جڑا بندہ یہ 7 کام کرے گا اللہ ذوالجلال جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قرآن مجید اس بات دا اعلان فرما رہا ہے، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ جڑا بندہ نیک اعمال کرے گا اللہ ذوالجلال دی طرفوں اس بندے تے معمولی جب بھی ظلم نہیں کیتا جائے گا۔ نکیرہ، کھجور ویکھی، کھجور دی گٹھلی دے اتے ایک سفید چلی ہوندی ہے، دھاگا بریک جا ہوندا، چھلکا بریک چھلکا ہوندا ہے سفید کلر دا۔ نکیرہ دا معنی ہے کہ اس چھلکے دے برابر بھی اللہ ذوالجلال اے نیک کام کرن والیاں دے ظلم نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، عرض کرن دا مقصد کہ جیڑا بندہ ظلم کردا کسے دے نال، مالک کائنات نے انہوں دنیا تے نشانے عبرت بنا دیتا ہے۔ جیڑا کسے تے الزام تراشیاں کردا ہے، کسے دی عزت نو داغدار کرن دی کوشش کردا ہے، اور کسے دا مال نجائز طریقے نال کھا جاندا ہے، ہڑپ کر جاندا ہے، اور کسے دا ناحق خون بہاندا ہے، مالک کائنات نے تاریخ انسانیت گواہ ہے، بے شمار مسالہ ایسیاں نے اللہ ذوالجلال نے انہا ظالمانو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو، اے دنیا دی جڑے مال ہے، دنیا دی دولت ہے، اے دنیا دی دولت دی خاطر کسے نو ہمیں تنگ نہ کر بیٹھی، اس دنیا دے لالچ میں چاہ کر کے کسے تے ظلم و زیادتیاں نہ کر بیٹھی۔ اے دنیا عارضیو تو ویکھ رہے ہیں معاشرے دے وچ نظر دوڑا، روزانہ کتے نہ کتے جنازے دا اعلان ہو رہا ہے۔ انسان ہر بندہ جانا ہے، ہر بندہ جڑا زندہ ہے، جڑا دنیا تے آیا ہے، ہر زی روح نو موت آ کے رہنی ہے۔ یہ جان والا بندہ مینوں اور تہنوں سبق دے رہا ہے کہ اگر میں اس فانی دنیا تے نہیں رہا تے کسے نے ہمیشہ رہنا، کسے نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ اس واسطے ہمیں کسے دے اتے ظلم و زیادتی نہ کر بیویں۔ اے دنیا اوڑ کر فانی ہے، اے دنیا اوڑ کر فانی ہے، آج اپنی کل بگانی ہے۔ اے دنیا اوڑ کر فانی ہے، آج اپنی کل بگانی ہے۔ اے غافل نری حیرانی ہے، اے غافل نری حیرانی ہے، چھڑ برا خیال جو تیرا آئے، ایتھے چند دن سجنا ڈہرائی، جنازہ اٹھنا تیرا میرا آئی، ایتھے چند دن سجنا ڈہرائی، جنازہ اٹھنا تیرا میرا آئی۔ اور جڑے والی لشکر بھارے دے، جڑے والی لشکر بھارے دے،
شاہ وانگ سکندر دارے دے او رل گئے وچ مٹی گارے دے او رل گئے وچ مٹی گارے دے جتھے بند تمام چفیر آئی ایتھے چند دن سجنا ڈیرائی ایتھے چند دن سجنا ڈیرائی جنازہ اٹھنا تیرا میرا آئی ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون۔ انسان یہ دنیا عارضی ہے، یہ چند سامانے تے کسے تے ظلم و زیادتیاں نہ کر لویں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی انج کر کے نا ہمت دے بازار دے وچ چکر لگا رہنے، گھوم رہنے، غور کر دے جانا جنہاں دے دل دے وچ اللہ دا ڈر ہوئے پھر وہ لوگاں دے نال کیسا سلوک کر دینے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ہمت دے بازار چکر لا رہے نے، ایک آدمی آیا تے آ کر کے شکایت لگاندا ہے۔ وہ آدمی آیا کر کے کہندا ہے اے عمر بن عبدالعزیز جی، اے امیر المومنین جی، تسی آپ ہی اعلان کیتا ہے کہ جس بندے تے کوئی ظلم ہویا ہوئے، جس بندے تے کوئی زیادتی ہوئی ہوئے، وہ بندہ میرے کول آ جاوے، میں انہوں دا حق لے کر کے دیواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامنے حضرات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی وہ آدمی انہوں نے شکایت لا رہے آئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کہ کتھوں آیا ہے؟ وہ آدمی کہندا ہے، وہ بندہ کہندا ہے کہ میں یمن دے علاقے چوں آیا ہے، یمن دے علاقے چوں میں ایک شکایت لے کر کے آیا ہے۔ جدوں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بات سنی ہے کہ بندہ دور تو سفر کر کے آیا ہے، اپنی سواری تو تھلے اترے نے، اپنی سواری تو اتر کے تو سب بندے دی گل سن دے نے۔ وہ بندہ کہندا امیر المومنین جی، فلاں بندے نے میری زرخیز زمین تے قبضہ کر لیا ہے، اس بندے نے میری زمین تے قبضہ کیتا ہے تے مینوں تو بدخل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے انہوں جھڑکیا نہیں، برا بھلا نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے اسی ٹائم اتھوں دا جڑا حاکم ہے انہوں خط لکھیا ہے، انہوں رکا لکھیا تے سب بندے دی مدد دے واسطے اپیل کی دیئے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ سامنے حضرات وہ بندہ جان لگا تے سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے انہوں پھر بلایا ہے، انہوں پوچھیا کہ تو یمن تو سفر کر کے آیا ہے، مینوں اے تے دس تیرا راستے دے وچ کنا خرچہ آیا ہے، تیرا کنا خرچہ آیا ہے؟ اس بندے نے سارا حساب لگا کے دسیا تقریباً 15 دینار خرچہ آیا۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے انہوں وہ جڑا اندہ خرچہ آیا ہے وہ سارے پیسے بھی ادا کیتے نے تے دعاواں دے نال انہوں رخصت کیتا ہے۔ میرے بھائیوں، عرض کرندہ مقصد ہے کہ اگر اللہ حکمرانی عطا کرے تے پھر کسے غریب تے ظلم و زیادتی نہ کرنی ہے تے نہ ہون دینی ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل دے حکمران امیر لوگ ہر طاقت والا بندہ غریب بندے دا حق کھا رہا ہے، اور اس حق کھان نو غریب دے اتے ظلم کرنو وہ اپنی زندگی دی سب تو بڑی کامیابی سمجھدا ہے، حالانکہ کامیابی نہیں، یہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات سانو سمجھائی ہے
کہ جڑے ظالم لوگ نے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نو اس بات دی خبر ہی نہیں، اسی جو مرضی کرتے رہیے۔ مالک کائنات فرماندے نے یہ لوگ اس گل تو بے خبر نے، حالانکہ میں اللہ ذوالجلال انہاں دی ایک ایک بات نو سنن والا ہے، ایک ایک بات دا علم رکھن والا ہے۔ میں تے صرف انہاں نو ٹیل دیتی ہے کہ شاید انہیں ظلم تو باز آ جان، یہ ظلم نو چھڈ دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی دی روایت ہے، حدیث نمبر 1905، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے نے کہ آقا علیہ السلام نے محبوب نے اپنی نبوت والی زبان جو اعلان فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے۔ آقا فرماتے نے ثلاث دعوات مستجاب، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین دعاواں ایسیاں نے، تین بدعاواں ایسیاں نے جنہاں اللہ ذوالجلال اسے ہی ٹائم قبول کر لیندے نے، اللہ ذوالجلال انہاں اسے ہی ٹائم قبول کر لیندے نے۔ آقا فرماندے نے ودعوت المظلوم، غور کر دے جانا، آقا فرماندے نے ودعوت المظلوم، مظلوم بندے دی دعا ہے، مظلوم بندے دی دعا ہے، اسے ہی ٹائم اللہ ذوالجلال قبول کر لیندے نے۔ ودعوت المسافر، اور آقا فرماندے نے مسافر بندہ جڑی دعا کردہ ہے اللہ ذوالجلال اسے ہی ٹائم مسافر بندے دی دعا قبول کر لیندے نے۔ اور والدین دی دعا، ودعوت الوالد علی والدی، جیڑے والدین اپنے اولاد واسطے دعا کر دیں اللہ ذوالجلال اس ہی ٹائم اس والدین دی دعا نو اولاد دے واسطے قبول کر لیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ کوٹلی رائے ابو بکر والے آئے، اے فیصلہ ہن میرے تے تیرے تے آئے کہ ساڈا شمار کنہ لوگاں دے وچ ہو رہا ہے، ساڈا شمار دعا لین والے لوگاں دے وچ ہو رہا ہے یا بد دعا لین والے لوگاں دے وچ ہو رہا ہے۔ اگر ہم والدین دی خدمت کرانگے، والدین دے نال اچھا سلوک کرانگے، والدین دے نال اسی زندگی دے وچ اسی انہاں دیاں خدمتاں کرانگے، پھر او تیرے واسطے دعاواں کرنگے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے لوگو، جنہاں نے والدین دیاں دعاواں لے لیاں انہاں دی دنیا دی زندگی بھی بہتر بن گئی، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ ذوالجلال جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ اور جس بندے نے اپنے والدین نو ستایا، انہاں نو ذلیل کیتا، پھر یاد رکھو انہاں والدین دیاں اولاد دے بارے پھر دعاواں نہیں بد دعاواں ہی نکلن گیاں۔ محبوب کائنات نے اپنی نبوت والی زبان جو اعلان فرمایا کہ لوگوں والدین دی دعا اپنی اولاد دے بارے اسے ٹائم قبول ہو جاندی ہے۔ تو سونیا اگر تیرے والدین نے تیرے واسطے بد دعا کر دیتی تو دس کدھر جائے گا؟ تیرے والدین نے اگر تیرے واسطے بد دعا کر دیتی پھر کیڑا راستہ تلاش کریں گا؟ اس واسطے دعاواں لیا کرو، بد دعاواں نہ لیا کرو۔ بہرحال سامنے حضرات عرض کر رہے ہیں کہ جڑا مظلوم بندہ ہے ان دی دعا اور بد دعا اسے ٹائم قبول ہو جاندی ہے۔ اس واسطے کسے تے ظلم و زیادتی نہیں کرنی، اپنی طاقت کا استعمال کسے غریب بندے تے نہیں کرنا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماندے نے اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو، اتقو دعوت المظلوم، اے دنیا والے ہو اتقو دعوت المظلوم، فإنها
تحمل علی الغمام، مظلوم بندے دی بد دعا تو بچا کرو، کیونکہ جیڑی ہوندی بد دعا ہے اسی ٹائم قبول ہو جاندی ہے، بدلاں دے اتے چلی جاندی ہے۔ فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ، بدلاں دے اتے او دعا دی قبول ہو جاندی ہے۔ اور اللہ فرماندے نے مینوں اپنی عزت دی قسم ہے، مینوں اپنے جلال دی قسم ہے، جیڑا بندہ مظلوم دعا کر دے بد دعا کر دے وے، آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال اس مظلوم بندے دی ضرور مدد کر دے نے۔ آقا فرماندے نے لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اللہ ذوالجلال اس مظلوم بندے دی ضرور مدد کر دینے، اگرچہ کچھ وقت گزرن تو بعد کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں عرض کر رہے ہیں، اگر اللہ نے مال دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، اگر اللہ ذوالجلال نے تینو زندگی دیاں چند ساواں دتیاں نے، انہاں نو غنیمت جان لے تے لوگاں کولوں دعاواں لے لے، اللہ ذوالجلال نو راضی کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں موت کہے میں جس گھر اندر اپنا قدم ٹکاواں، دکھ درداں دی بارش پاواں تے خوشیاں خاک ملاواں، اور پل وچ مان توڑا میں سب دے، کوئی امیر ہووے یا غریب ہووے، کوئی دولتاں والا ہووے، بینک بیلنس رکھنے والا ہووے، موت دا پیغام نوٹ کر لو، پل وچ مان توڑا میں سب دے، تے ترس ذرا نہ کھاواں، تے کس دی طاقت موڑے مینوں، میں عمر وچھوڑے پاواں، اور ترلے لے لے دنیا تھک دی تے پائی کسے نہ رہائی، تے کول بیٹھے حکیم رہندے، تے اثر نہ کرے دوائی، اور خوف خیال کسے نہ میرا، اور مومنہ مسلمانوں غریباں تے ظلم نہ کیتا کرو، موت دا پیغام نوٹ کر لو، خوف خیال کسے نو نہ میرا، میں اچن چیتی آواں، ریشم وچ لپیٹیاں صورتاں، میں مٹی وچ ملاواں، میرے بھائیوں، اگر اللہ ذوالجلال اے دنیا تے تینوں چند دنوں دی زندگی دے دے وے، اپنیاں دولتاں تے تکبر کر کے، اپنے اس مال دے اتے فخر کر کے، کسے غریب دے ظلم نہ کر بیٹھیں، کسے غریب دا حق نہ کھا بیٹھیں، اور کسے نو اپنی زبان اور ہاتھ دے وچوں کسے دے زیادتی نہ کر بیٹھیں۔ اللہ ذوالجلال دے قرآن تے غور فرما دے جانا، مال کے کائنات نے اے ہو بات سانو سمجھائیے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّ
انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ فرماندے نے جڑے ظلم کردے نے اپنے آپ نو اے نہ سمجھن کہ شاید سانو پوچھن والا کوئی نہیں، میں تے انہاں نو اس دن تک مہلت دے دیتی ہے، اس دن تک میں انہاں نو ٹل دے چھڈیے جس دن انہاں دیاں اکھاں پھٹیاں دیاں پھٹیاں رہ جان گیاں، انہاں دیاں اکھاں پتھر ہو جان گیاں، اور انہاں دی اپنی نظر جیڑی ہے وہ نظر بھی انہاں دی آپ دی طرف مڑ کے نہیں ویکھے گی. جدوں انہاں دے دل پھٹ جان گے، انہاں دے دل بد حواس ہو جان گے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں اس دن تو ڈر جاؤ، اس اللہ ذوالجلال دے بنائے ہوئے عذاب تو ڈر جاؤ. اس واسطے میرے بھائیو چند دنوں دی زندگی نو غنیمت جان لو. صحیح بخاری اور مسلم دی حدیث، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن زید دا شمار کبار صحابہ دے وچ ہوندا ہے، بلکہ محبوب کائنات نے اپنی نبوت والی زبان چوں جڑے عشرہ مبشرہ 10 صحابہ نے جنہاں نو جنت دی بشارت دیتی ہے، انہاں دا شمار اوندے وچ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 3198. مروان بن حکم وقت دا حکمران ہے تے ایک عروہ نامی عورت نے شکایت لگائی انہوں آ کے کہ جڑا اے سعید بن زید ہے انہیں میری زمین تے قبضہ کر لیا ہے، انہیں میری زمین تے قبضہ کر لیا. غور کرتے جانا حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت و شخصیت ہے جنہاں نو محبوب کائنات نے اپنی نبوت والی زبان جو زمین تے چل جا ہویا جنتی قرار دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور جنہوں محبوب جنتی قرار دے دین وہ بلا کیویں کسے تے ظلم کر سکدا ہے، کیویں کسے دی زمین تے نجائز قبضہ کر سکدا ہے. بہرحال جڑا وقت دا حکمران نے مروان بن حکم نے حضرت سعید بن زید نو بلایا اور انہاں دے کولوں اے معاملہ پوچھا، اے بات پوچھی ہے تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہیں دینے کہ اے بادشاہ میں اس عورت دی زمین تے کیویں قبضہ کر سکنا وائے، حالانکہ میں سونے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سنے آئے ہیں. آقا فرماندے نے جس بندے نے کسی دی زمین تے ایک گٹھ نہ حق قبضہ کیتا ہے، ایک بالشت کسی دی زمین تے نہ حق قبضہ کیتا ہے، اللہ ذوالجلال دے پاک نبی فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال 7 زمینہ دا توق بنا کر کے ان دے گلے چپا دے من گے. ایک بالشت جن نے کسی دی نہ حق زمین تے قبضہ کیتا ہے. محبوب کائنات فرماندے نے اللہ ذوالجلال اس بندے دے 7 زمینہ دا توق بنا کے ان دے گلے چپا دے من گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرت سعید بن زید نو اس مروان بن حکم نے بری کر دیتا ہے، انہوں نے سچ ثابت کر دیتا ہے. لیکن حضرت سعید بن زید تے چونکہ اس عورت نے جھوٹا الزام لگایا انہوں نے غصے وچ آ کے بد دعا کر دیتی ہے. ضامن حضرات عرض کر رہے ہیں ماں کہ مظلوم دی بد دعا کولوں بچ جاؤ، کسے مظلوم دی بد دعا نہ لے لیا جائے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے لوگوں مظلوم دی دعا آسمان نو چیر کے پہنچ جاندی ہے اور اللہ ذوالجلال اسی ٹائم دی دعا نو قبول کر لیندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت دے بارے بد دعا کیتی ہے نا. حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ اے اللہ ذوالجلال جی اگر اے عورت جھوٹی ہے، اس عورت نے میرے تے الزام لگایا ہے تے اس عورت نو انیا کر دے، اندیاں اکھاں دی جڑی بنائی ہے انو کھچ لے، اس عورت نو انیا کر دے تے اور انو اسے زمین دے ویچی غرق کر دے. غور کر دے جانا
حضرت سعید بن زید نے بد دعا کی تھی، چشمے کائنات نے دیکھا لوگوں تاریخ اس بات جی گواہے، حضرت سعید بن زید نے بد دعا کی تھی، اللہ ذوالجلال نے اسے ہی ٹائم قبول کر لیے، او جڑی عورتیں انہیں لمبی عمر پائی ہے، نبینی ہو گئی ہے، اکھاں تو نظر نہیں آندا، اپنی زمین دے ارد گردی اوتھے ایک دن چکر لا رہی ہے، اوتھے ہی ایک گھڑے دے وچ ڈگی ہے تے اوتھے ہی غرق ہو گئی ہے، مر گئی ہے۔ اللہ ذوالجلال سانو دسنا چاہندے نے کہ اے دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو، اپنی طاقت و نجائز فائدہ نہیں اٹھانا ہے، اپنے مال و متاع تو، اپنے بینک بیلنس تو، اپنی پاوراں دا استعمال کسے یتیم تے نہیں کرنا ہے، کسے غریب تے نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ اے میرے بھائیو، اے دنیا دی زندگی عارضی ہے، اے سارا مال و منال تھے ہی چھڑ جانا ہے۔ آج تم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کنیاں فوتگیاں ہو رہی ہیں، میرے اور تیرے واسطے اے ہو سبق ہے کہ انسان اگر او نہیں رہتے رہنا میں اور تسی بھی نہیں رہنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ میم موت دی آکے ہوا وگی لوگوں وس دے شہر ویران نہ ہو گئے، الو بول دینے سنجیاں بیٹھ کانتے، الو بول دینے سنجیاں بیٹھ کانتے، خالی بندے آئے باج مکان نہ ہو گئے، اور جنہ باغاں دے گہنے ٹر مالی او سک کے ٹنگراں باغ ہو گئے، اور جنہ دے پت نہیں اس جہان اتے گم انہ دے نام و نشان نہ ہو گئے۔ اللہ ذوالجلال جنہ دے جوان بیٹے فوت ہو گئے، اللہ انہاں نو والدین دے واسطے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ جنہ دے کول اولاد نہیں، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور جنہ کول اولاد ہے اللہ اس اولاد نو والدین دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ ذوالجلال سانو ظلم دے کولوں محفوظ فرمائے، ساڈے ہتھاں دے کولوں، ساڈی زبان دے کولوں، ساڈی طاقت دے کولوں اللہ سانو ظلم تو محفوظ فرمائے، کسے غریب تے، کسے یتیم تے، کسے بیوہ تے اللہ سانو ظلم نہ کرن دے، ہمیشہ اپنی حفاظت دے وچ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔